حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے۔ چہرہ نہایت وجیح اور رعب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیرے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی: اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا: یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا: اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی: معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہے۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی: معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا: معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہیں تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن یعنی پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کر۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔